معاملات تھے اس سے ہم ناآشنا ہیں، تو اس صورت میں کیا ہو؟ دیکھو جب تک ہم ناآشنا تھے مطلب ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتہ تو وہ ہمارے لیے بیکار ہے، سوا ثواب کے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ہم نے جو محنت، ہم نے جو ریاضت کری ہے نا، وہ ضائع نہیں جائے گی، وہ استعمال میں آئے گی. کب؟ کہ جب آپ کے اوپر اس کے اسرار کھلیں گے. بھائی پازیٹیو پہ جائے گا نا. قرآن کی آیت پڑھی ہوئی، کوئی عمل کیا ہوا ضائع نہیں ہوتا کچھ بھی، اس کے اثرات رہتے ہیں انسان کے جسم کے اندر. کہ جس طریقے سے ایک سیل مردہ ہیں اور ایک سیل زندہ ہے. لیکن اگر آپ کو اس کو ایسی میڈیسن دیتے رہو کہ جس سے آپ کے مردار سیل زندہ ہو جائیں، تو جب وہ زندہ ہوں گے تو وہ بھی ایکٹیو ہو جائیں گے. تو پرانے معاملات کی اہمیت اور حیثیت ایسے ہے کہ وہ ہم کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں. وہ کرتے رہیں. آپ جو نشستیں بھی آپ کی چل رہی ہیں، اس حوالے سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں جو اس طریقے سے آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ ترک جلالی چل رہا ہے، اب پہلے کے اسباب جو آپ ان لوگوں کو دے چکے اس سے ہم ناآشنا ہیں. اس سے نہ آشنا ہے نا. تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے ہم نے ڈاٹ والا کام شروع کیا تھا. ایسا ہی ہے نا، ایک پرچے پہ ڈاٹ کا، اور ایک مارکر سے بس ایک ایسا نقطہ بنایا تھا جیسے یہ نقطہ بنا ہوا ہے، یہ ڈاٹ کا سائز ہے. اچھا، اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ پرچہ ہے اور ہم نے مدینے کی طرف رخ کرنا ہے اور اپنے ایک ہاتھ کے فاصلے پہ اپنے بالکل سیدھا اس کو دیوار پہ لگا لینا. ہم نے اس ڈاٹ کو دیکھنا ہے پلک جھپکے بغیر. اچھا، جب ہماری پلک بند ہونے والی ہوگی تو ہم اس کو بند کر لیں گے، اور پھر ہم کچھ لمحے، کچھ سیکنڈ یا کچھ منٹ اس کو بند رکھیں گے، یا 1 منٹ 2 منٹ. اس کے بعد پھر کھولیں گے، پھر اس کو دیکھنا شروع کر دیں گے. ایسے ہم نے یہ پریکٹس 2-3 بار کرنی ہے. صرف دیکھنا ہے، تصور کچھ بھی نہیں، پڑھنا کچھ بھی نہیں ہے، تصور کچھ بھی نہیں کرنا، نہ کوئی ذکر کرنا ہے، صرف دیکھنا ہے. پلک نہ جھپکے. جب پلک جھپکے آپ پلک بند کر لیں. وضو باوضو کہتے ہیں اس میں، وضو کریں تو اچھی بات ہے. وضو کے ساتھ 10 منٹ 15 منٹ بہت ہے. دوبارہ شروع کر دیں گے تو وہ ایکٹیو ہو جائیں گے، سارے معاملات ایکٹیو ہو جائیں گے. اس میں ابھی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا 5 منٹ 10 منٹ، آپ یقین کریں گے کہ آپ کو اس میں اتنا لطف آنے شروع ہوگا نا کہ آپ کو 2-2 3-3 4-4 گھنٹے ہو جائیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا. آپ کو نہیں پتہ چلے گا. ابھی ایک صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ مجھے 6 گھنٹے گزر گئے، مجھے پتہ نہیں چلا. اچھا، اس 6 گھنٹے کی کیفیت میں مجھے یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں یا بند ہے یا کھلی ہے یا میری پلک جھپکی ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتہ. لیکن صرف اتنا مجھے فیل ہو رہا تھا کہ جیسے تیز ہوائیں چلتی ہیں نا، شائیں جب ہو رہا ہوتا ہے، صرف اتنا فیل تھا مجھے کہ جیسے اندر کوئی بندہ پانی کے اندر جاتا ہے نا، پانی کے اندر جانے پر اس کا دماغ کیسا وہ ہو جاتا ہے. ہاں، وہ کہہ رہے ایسی کیفیت تھی میری. اس کی پریکٹس کے ساتھ ہم سورہ قریش کو شروع کرتے ہیں. شروع سے کر سکتے ہیں، آپ ابھی سے پڑھ سکتے ہیں سورہ قریش. جی سورہ قریش آپ شروع کریں. ترک جلالی والا جو حساب آپ نے ارشاد فرمایا، ترک جلالی صرف گائے کا گوشت، بکرے کا گوشت، تمام جاندار کا گوشت جو حلال ہے. شوربہ کھا سکتے ہیں اس کو، یہ شوربہ بھی نہیں. ہاں. اب ہمارے ایک شاگرد تھے، اس کو میں نے پرہیز بتایا، اس کو میں نے عمل دیا، وہ حاضری کا عمل کر رہا تھا. یہ بات ہے آج سے تقریباً 7-8 سال پرانی. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا پرہیز کرنا ہے. کہ ٹھیک ہے پرہیز کرنا. اور میں نے اس کو طریقہ کار سمجھایا. وہ محنتی تھا، 8-8 گھنٹے بیٹھا رہتا تھا پڑھائی پہ، کمرہ بند کر کے. اب میں نے اس کو کہا، میں نے کہا 21 دن کے اندر ہو جائے گا. اب 21 دنوں کا نہیں ہوا. یار کیوں نہیں ہوا؟ میں نے کہا تو نے کوئی غلطی کری ہے؟ کہہ رہے نہیں. میں نے کہا اچھا 21 دن اور کا. اب وہ 21 دن ہوتے بعد 21ویں دن نا پھر 24 کی نیاز ہو گئی یہاں پر. اب 24 کی نیاز ہوئی تو بریانی بنی ہوئی تھی یہاں پہ گائے کے گوشت کی.
اب وہ میرے سامنے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ کھا رہے ہیں میں بھی دیکھ رہا ہوں۔ اچھا خیر معاملہ گزر گیا۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا کام کر رہے ہو نا؟ جی جی حضرت میں الحمدللہ کام کر رہا ہوں۔ پرہیز کر رہے ہو؟ جی جی الحمدللہ بہت سخت۔ تو میں نے کہا اچھا، تو میں نے کہا تو ابھی تم یہ کیا کر رہے تھے؟ کہہ رہے وہ گوشت نہیں کھایا، صرف چاول کھائیں۔ بریانی میں گوشت نہیں کھایا، صرف بریانی چاول کھائے میں نے۔ وہ میں تو کرتا ہی ہوں۔ میں نے کہا یار شکر کر اللہ کا کہ تو بچ گیا، ورنہ اگر وہ آ جاتا تو تجھے مار دیتا۔ کہہ رہے تو آپ پوری بات بتایا کرو نا۔ یہ اجازت ہی تھی جی، ورنہ لوگوں کے ذہن پلٹ جاتے ہیں۔ لوگ حاضرات کے عمل یہ سمجھتے ہیں کہ حاضر کرنے کا عمل اتنا آسان ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں، جبکہ سب سے خطرناک عمل نہ کسی کو بلانا ہوتا ہے۔ اب میں تمہیں بلاؤں گا، جب تم آؤ گے تو اپنے پورے وجود کے ساتھ آؤ گے نا میرے پاس۔ اب آپ کے ہاتھ میں ہتھیار بھی ہوگا یا کچھ بھی ہوگا، آپ ساری زندگی میرے غلام ہونا پسند کرو گے؟ کبھی بھی نہیں کرو گے۔ اللہ پاک نے ہر چیز کو آزاد پیدا کیا، حجت تو کرے گا، اپنی حجت تمام کرے گا وہ۔ اس میں 313 مطلب جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، تو اس میں اس میں 313 مطلب جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں، تو اس میں اول آپ نے درود شریف لازمی ہے، ہاں پڑھ سکتے ہیں ایک تعداد کے ساتھ، جی جی، اور اس میں 24 گھنٹے کے حساب سے پڑھنا ہے جی، یا وقت مخصوص کر کے پڑھنا ہے؟ عشاء اور فجر کے درمیان پڑھنا ہے، رات کے ٹائم، رات کے ٹائم پڑھنا ہے، ایک ہی نشست میں۔ اچھا سورہ قریش رات میں ہی پڑھی جاتی ہے؟ اچھا کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو دن میں ہوتے ہیں، کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو رات میں ہوتے ہیں، ان کی تاثیریں چینج ہو جاتی ہیں، بدل جاتی ہیں۔ اچھا یہ سورہ قریش جو نا، یہ سمجھ لیں کہ بڑے بڑے شیاطین، بڑے بڑے جنات، بڑے بڑے دیو اور خبیث اس سے باندھ سکتے ہو آپ سورہ قریش سے۔ سورہ قریش اس لیے میں نے بتائی کہ یہ آسان صورت ہے، چھوٹی صورت ہے اور مکمل و جامع صورت ہے اس کام کے لیے۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کچھ کہتے کہتے رک جاتے ہیں، اس کی ڈیپ میں جانے نہیں جا رہے، دل چاہتا ہے آپ کو جانے کا لیکن واپس آ جاتے ہیں۔ وہ ایک ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، صحیح بات ہے، بالکل صحیح۔ دل تو کرتا ہے کہ بندہ سب کچھ بتا دے، صحیح بات۔ ہاں۔ تو صرف اس سورہ قریش کے ذریعے ابھی یہ بات ہے، میں بتاؤں آپ کو 2000 شاید 7 کی 8 کی بات ہے، میرے پاس ایک مریض کو لے کر آئے تھے، اس کو زنجیروں سے باندھا ہوا تھا اور سوزوکی میں لے کر آئے تھے، یاد ہے تمہیں؟ وہ سوزوکی میں باندھا ہوا تھا اس کو، اور کسائی فیملی تھی، اور اس کے ساتھ تقریباً 8-10 لوگ تھے جو اس کے زنجیروں اس کو پکڑے ہوئے تھے۔ پورا یہاں پہ ایک ہجوم لگ گیا تھا کہ پتہ نہیں کس کو لے کر آ گئے۔ تو خیر وہ یہاں پر آ گئے، میں یہیں بیٹھا ہوا تھا، ان کی لیڈیز یہاں پہ آ کے بیٹھ گئیں، تو وہ کہنے لگے، میں نے کہا کیا حالت بنایا ہوا ہے، اور ایسی گندی بدبو آئی، ایسی گندی بدبو آئی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ خیر بڑی مشکل سے اس کو کھینچ تان کے یہاں پہ لے کر تو آ گئے۔ اب جب یہاں پہ لے کر آ گئے تو ساروں نے اس کو گھیرا ہوا، میں نے کہا مجھے مریض کو تو دکھا دو۔ اب جب ہٹایا لوگوں کا تو وہ آنکھ بند کر کے بیٹھا ہوا، پھر ماشاء اللہ ہیلدی لیم شہیم، اور اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ 1 سال سے نہایا نہیں ہے۔ کیا 8 مہینے سے اس کی یہ بیڑیاں ڈلی ہوئی ہیں، زنجیریں ڈلی ہوئی ہیں اس کے۔ کتنے؟ 8 مہینے سے۔ پاکستان کا کوئی عامل ہم نے نہ چھوڑا ہوگا جو، یا کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پہ ہم نے اس کو نہ دکھایا ہوگا۔ کہتے ہیں 2 سے 3 عاملوں کی تو موت ہو گئی ہے۔ تو خیر یہ لوگ بچے، یہ لوگ لڑکے یہیں تھے، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا اچھا ایک کام کرو، اس کی زنجیریں تو کھولو۔ کہہ رہے ہیں حکیم صاحب یہ حملہ کرتا ہے اور یہ مار دیتا ہے۔
جیسے آپ ناخن دیکھیں اس کا لے کے پورا شیطان بنا ہوا تھا. میں نے کہا یار کھولو تو صحیح اس کو. تو کہنے لگا صاحب آپ اپنی مرضی سے کھلوائیں گے. میں نے کہا ہاں کھولو اس کو. اب وہ جو ایک ایک اس کی زنجیر کھولے, ایک ایک بندہ باہر جاتا رہے. ایک زنجیر کھلے ایک بندہ باہر ہے. آخری جب زنجیر کھلی تھی تو ایک ہی بندہ کھڑا ہوا تھا, باقی سارے باہر تھے. خیر وہ اسٹول رکھا ہوا تھا یہاں وائٹ والا, وہ بس بیٹھا رہا. اس نے ایک دم آنکھ کھولی. میں کچھ نہیں پڑھ رہا تھا, کچھ نہیں کر رہا تھا, میں ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا. میں دیکھ رہا تھا کہ کیا تماشا کرتا ہے یہ. اس نے یہ ہاتھ لے کے نا ایسے یوں ٹیبل پہ مارا میری دھڑم کر کے. اس نے ٹیبل پہ ہاتھ مارا اور کہتا ہے کہ آج مجھے کوئی مرد ملا ہے. کیا یہ اس کے الفاظ تھے جو گونج رہے تھے کہ آج مجھے کوئی مرد ملا ہے, میں جا رہا ہوں. میں نے کہا ایسے نہیں جائے گا. رونے لگا, چیخنے لگا. میں نے کہا نہیں ایسے نہیں جائے گا. پھر وہ اپنے تیش پر آ گیا. پھر کہہ رہا ہے میں نے تجھ جیسے کو بہت مارا ہے, میں تجھے بھی مار دوں گا. میں نے کہا مار دے, ہم تو ویسے ہی فارغ ہیں, مریض تو کوئی ہے نہیں یہاں پہ, اس سے بہتر ہے تو ہی مار دے. تو جی وہ اس کے بعد صرف میں نے اس کو پانی دم کر کے دیا, اس کو پانی پلایا, وہ بے ہوش ہو گیا. وہ گر گیا اور اس کے اندر جو خبیث جو دیو تھا نا, وہ خونی خبیث تھا, وہ نکل کے اس کے جسم سے باہر کھڑا ہو گیا. آ کے وہ زنجیریں پھر گر گیا. گرنے کے بعد پھر بے ہوش ہو گیا. اب اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں, میں نے کہا کچھ نہیں, ہوش آ جائے گا. 5 منٹ بعد اس کو ہوش آیا. آپ یقین کریں گے وہ اپنے آپ کو دیکھ کے بول رہا ہے کہ مجھے ہوا کیا ہے, مجھے ہوا کیا تھا, اور یہ میری حالت کیسی ہے, اور میرے اندر سے بدبو کیسی آ رہی ہے. پانی ڈالو میرے اوپر, اتارو میرے اوپر سے کپڑے, اور یہ میرے زخم کیسے ہوئے ہیں. وہ 1 سال تک اس کے اندر موجود رہا, ہوش ہی نہیں تھا اس کو, ایک لمحے کے لیے ہوش نہیں تھا اس انسان کو. یہ کسی نے مسلط کیا ہوا؟ ہاں مسلط کیا ہوا. صرف 10 سے 15 منٹ کا وقفہ ہوا تھا خالی یہ کام کرنے. ایک کہاں سے, لندن سے لے کر آئے تھے نا اس کو, ایک لندن سے لڑکی کو لے کر آئے تھے. یہ بھی بات آج سے تقریباً 7 سال پرانی ہے. اس کے اوپر جنات عاشق ہو گئے تھے. پھر وہ میرے پاس کافی عرصے رہے, یہیں پر ہی مطلب پہ ہی رہتے تھے وہ, یہاں پر. ہاں یہیں رہتے تھے وہ. کیا نام تھا؟ زغران نام تھا اس کا. مسلمان. ہاں مسلمان. آپ یقین کریں گے اس لڑکی, وہ جب میرے پاس آتی تھی نا, پورا عبایا, آنکھوں میں پوری پٹی بنی ہوئی, چشمہ پہنا ہوا, گلوز, سب کچھ. وہ آ کے بیٹھ گئی یہاں پہ. وہ گنگناتی تھی. اتنی سریلی آواز تھی نا اس کی, اتنی سریلی آواز تھی نا کہ باہر روڈ چل رہا ہے نا, وہاں پہ چلتے ہوئے لوگ رک جاتے تھے کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. صرف وہ یہ کہتی تھی نا 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 نا, یہ صرف یہ اس کے بول تھے, یہ بولتی تھی. اور عبرانی زبان میں وہ کلام کرتی تھی. اس کا تھوڑا سا ٹائم لگا تھا, وہ اس کا بھی معاملہ نہیں مل گیا تھا. لیکن یہ سارا کام میں نے کیا تھا سورہ قریش سے. خونی خبیث کا جو بتانے کا مقصد تھا نا آپ کو, وہ صرف یہی واقعہ تھا کہ سورہ قریش کی برکت تھی. سورہ قریش کے عامل کے آگے نا کوئی چیز ٹک نہیں سکتی. آپ ان سورہ قریش کے ذریعے جو نا ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کو آپ حاضر کر سکتے ہو. اب بولو گے یار سورہ قریش سے کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو قرآن کی صورت ہے. ہر کام ہو سکتا ہے سورہ قریش سے, ہر کام ہو سکتا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک چیز پہ
ریاضت کر لو اور اس پہ اتنی کامل ریاضت کر لو کہ تمہیں کسی دوسری چیز کی ضرورت نہ پڑے. یہاں تو ہر بندہ 40 دن کے بعد بولتا ہے کہ میں یاسین پڑھ لوں, یاسین کے بعد سورہ مزمل پڑھ لوں, حزب البحر پڑھ لوں, چہل کہف پڑھ لوں. اور ہمارے بزرگ کبھی کسی چیز کو منع نہیں کرتے, کہتے ہیں ہاں کرو, پڑھو. ہاں, ایک چیز کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اس میں کمال حاصل کر لو. ایک چیز پہ, خالی ایک چیز پہ تمہارا کمال حاصل ہو گیا نا, آپ یقین کرو گے تمہاری نسلوں کے کام آئے گا, تمہاری اولادوں کے کام آئے گی وہ آپ کی محنت. اور اصل چیز وہی ہے کیا, طریقہ کار. اصل طریقہ کار یہ کہ آپ نے پڑھنا ہے, پڑھنے کے بعد جب اس کا استعمال ہے نا, وہ مین چیز ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ میری زندگی رہی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے پورے 1100 طریقے بتاؤں گا جو میرے پاس لکھے ہوئے ہیں, جو میرے پاس لکھے ہوئے ہیں. سورہ قریش کے, سورہ قریش کے. اور سورہ قریش کو آپ مکمل کر لیں گے نا, آپ کسی بھی مقاصد کے لیے صرف ایک بار سورہ قریش پڑھ کے دم کر دیں, بس وہ کام